الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا مَكَانَ الْبَيْتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے، جن نے سانو پیدا کیتا ہے، جیڑا ساڈے حرکات و سکنات تو خوب واقف ہے، جو سانو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے،
اور پوری کائنات دا او واحد فرما روا ہے۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد دفعہ درود و سلام ہون اس اقدس و مقدس ہستی تے جنہ دا نام اسم گرامی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سانو سب نو اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اپنی پوری زندگی اللہ دے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیاں دے مطابق گزارنے دی توفیق دے۔ معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، باپردہ اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، ذیقات دا اے مہینہ جا رہے اور انشاءاللہ ذوالحج دے مہینے دی آمد پوری دنیا تو حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے اللہ والے اس گھر دے طرف سفر کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کئی پہنچ چکے نے اور کئی تیاری اندر نے اور کئی جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سب نو قبول فرما لے اور حجاج کرام جدوں اس دے گھر دا سفر کرتے ہیں، عزیز و اقارب دوست گلی محلے والے ہر ایک دے دل وچ تڑپ اور چاہت اور تمنا پیدا ہوندی کہ اللہ پاک اس گھر دی حاضری دا اور حج دی سعادت دا اللہ سانو بھی موقع عطا فرمائے۔ لیکن جو حالات و واقعات نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی مشکل نہیں۔ اکثر بیشتر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اخراجات ہی نہیں پورے ہو رہے، خرچے بہت زیادہ نے، آمدنہ کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ جمعۃ المبارک اندر یہ دعا ہے کہ اللہ پاک موت تو پہلے سب نو اتھوں دی حاضری نصیب فرمائے۔ عبادات دیاں کئی قسماں نے، ایک ایسی عبادت ہے جیڑی ہر روز کرنی پہ، وہ ہے نماز۔ مسافر ہوئے، بیمار ہوئے، جنگ ہوئے، امن ہوئے، نماز کسے حال وچ بھی معاف نہیں اور کسے نو بھی معاف نہیں، جڑا بھی عاقل بالغ مرد ہے یا عورت۔ ایک عبادت ہے جیڑی سال بعد کیتی جاتی، رمضان المبارک دے روزے یا صاحب نصاب جڑا ہے وہ سال بعد حساب کر کے زکوٰۃ دینا ہے، وہ بھی عبادت سال بعد، روزے بھی سال بعد، نماز ہر روز۔ اور حج ایک ایسی عبادت جیڑی پوری زندگی دے اندر صرف ایک دفعہ ہے۔ حج پوری زندگی اندر صرف ایک دفعہ ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی پہ در پہ حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے تو وہ دا اجر بہت زیادہ ہے، فرضیت وہ دے تو اتر جائے گی جیڑا آدمی اپنی زندگی اندر ایک دفعہ بیت اللہ شریف دا حج کر آیا۔ اللہ پاک سانو سب نو نصیب فرمائے۔ حج بہت بڑی عبادت،
صحیح مسلم اندر ہے کہ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا. آپ کا خطاب بھی بڑا لاجواب سی. یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. اور ایک جگہ تے ہوندا قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. لوگو اللہ نے تواڈے تے حج جڑا نا وہ فرض کر دیتا ہے، لہذا تسی حج کرو. ایک سامنے بیٹھا ہویا صحابی عرض کرتا ہے افی کل عام، حضور ہر سال؟ آپ خاموش نے. پھر انہیں سوال کیتا افی کل عام، حضور ہر سال؟ پھر آپ خاموش رہے. پھر انہیں سوال کیتا افی کل عام، ہر سال؟ رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو قربان جائیے، آپ نے فرمایا جنہ کو بیان ہوئے نا خاموشی نال سنیا کرو، بہتے سوال نہ کریا کرو. اگر میں ہاں کہہ دینا نا تے حج ہر سال ہی فرض ہو جانا سی. اللہ نے ساڈے پیارے نبی نو ساڈے واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے. اللہ نے ساڈے واسطے اپنے پیارے محبوب نو آسان دین دے کے بھیجے ہے، مشکل وچ نہ کوئی پہ جائے. ہر سال اگر حج فرض ہوندا تے کاسٹلی خرچہ آ رہے حج تے مشکل ہو جانا سی. فرمایا نہیں، پوری زندگی دے اندر صرف ایک بار. اور اے حج کوئی عام عبادت نہیں، بلکہ فرمایا اسلام دی بنا نے 5، اسلام دے ستون نے 5، انہاں چوں ایک ستون ہے حج دا ہے. جیڑا آدمی کسے ایک ستون نو بھی گراندا ہے انہیں اسلام دی عمارت نو نقصان پہنچایا ہے، وہ ٹا رہا ہے اسلام دی عمارت. اور حج اللہ توفیق دے تے جننے بھی نیک کام نے نا وہ سب تو پہلے کرنے نے. اللہ کریم نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تے دسیا نا کہ میرے مہمان آ رہے نے، لہذا میرے گھر نو صاف کرو، میرے گھر دی صفائی. کیونکہ جدوں کو مہمان آنے ہونا گھر دی صفائی ہوندی ہے. اللہ کریم نے سورہ حج دے اندر فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. سورہ حج 17واں پارہ. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. آسان اپنے پیارے ابراہیم نو ایک جگہ بیت اللہ و مقام عطا فرمایا. یہ فرمایا اللہ تشرک بی شیئا. جڑا میں اول دے اندر قرآن پڑھے ہوتا ترجمہ سورہ حج، اللہ کریم فرما رہے ہیں میرے محبوب میرے گھر نو شرک کولوں پاک کر دیو. اللہ تشرک بی شیئا، شرک کولوں بھی پاک. تے دوسری بات فرمایا وَطَہِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ اپنے قرآن دا پیار نصیب فرمائے. توجہ کرنا، فرمایا میرے گھر نو طواف کرنے والے واسطے، قیام کرنے والے واسطے، رکوع کرنے والے واسطے، سجدہ کرنے والے واسطے،
میرے گھر نو صاف کر دیو، میرے گھر دی صفائی کر دیو۔ پہلی صفائی عقیدے دی، دوسری صفائی میل کچیل اور ساریاں چیزاں کولوں میرے گھر نو صاف۔ پہلوں عقیدے دی صفائی دا نام اس واسطے لیا، پاویں بندہ جننے مرضی صاف کپڑے پہن لے، پاویں آدمی جنہ مرضی خوشبو والے صابن نال نہا لے، جنیاں مرضی خوشبوواں لگا لے، توجہ کرنا، جنیاں مرضی خوشبوواں، جننے مرضی عطر تے پرفیوم لگا لے، جننے مرضی سفید یا جیسے اچھے کپڑے پہن لے، جو مرضی کر لے، اگر عقیدے دا گندا ہے ناپاک تے سمجھو وہ دی لباس بھی ناپاک ہے، یو بندہ ناپاک جدا عقیدہ پاک نہیں، تے جدا عقیدہ پاک پاویں خوشبو نہ بھی لائے، کپڑے پرانے پا لے، ہون صاف ستھرے تے خوشبو والے صابناں نال خوشبوواں پاویں نہ لائے، اگر وہ آدمی دا عقیدہ پاک تے پھر او دا حج بھی قبول ہے۔ تسی کہو گے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا میرے گھر نو شرک کولوں پاک کرنا ہے، تے جیڑے پوری دنیا تو آن والے لوگ نے پاویں کسے ملک وچوں بھی آ رہے ہیں تے وہ کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یعنی ان الفاظاں دا ترجمہ اللہ وہ موقع بنا دے اسی بھی جائیے حج واسطے، اور اے الفاظ لبیک اللہ میں حاضر لبیک اللہم لبیک، یہ سر تے پگڑی بھی کوئی نہیں، پیری جتی بھی پیر ننگے ننگے نظر آ رہے ہیں، تے شہانہ لباس بھی نہ کوئی نہیں، صرف دو چادراں، پیسہ سرمایہ یعنی فقیر بنیا ہوا ہے، تے زبان چوئے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہاں، اے اللہ میں حاضر ہاں۔ انہوں دوسرے پاسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تشرک بی شیئا، میرے گھر نو شرک کولوں پاک کرنا ہے، تے نالے میں قرآن میں چیتا دیتا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سانو مسلمانوں نو سمجھ عطا فرما دے، یہ پیغام جا رہے ہیں پوری دنیا، اللہ والیو خدا واسطے غور کرو، کئی لوگاں نے شرک نو تعظیم وچ بدل دیتا ہے، اہی تے تعظیم کرنے، شرک بہت بڑا ظلم، تے نال ایک جگہ دے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسانے جڑے شرک کرنے والے اساں انہاں اُتے جنت نو حرام کر چھڈیا، انہو من یشرک باللہ، اللہ دا قرآن انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میرے محبوب شرک ایڈی وڈی بیماری، ایڈی وڈی بری عادت، اس وجہ تو میں انہاں مشرکاں اُتے جنت نو حرام کر چھڈیا ہے۔ اور ایک جگہ تے فرمایا اللہ کریم فرما رہے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اللہ فرما رہے ہیں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، انما المشرکون نجس، جڑا مرضی ترجمہ قرآن دا اٹھا لو، اللہ فرما رہے نے مشرک پلید ہے،
مشرک پلیت اساں اپنے ابراہیم نے فرمایا ہے میرے ابراہیم میرے گھر نو شرک کولوں پاک کر دیو باقی بھی صفائی دا بعد وچ نہ لیا ہے پہلے آکھیا ہے میرے گھر نو صاف ستھریاں کر دیو تے اس وجہ تو حاجی نو بھی یہ آکھیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک تو آنا میں حاضر ہاں تے میں تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر نو پاک کر دیو میں تے قرآن وچ یہ کہہ دیتا ہے فلا یقرب المسجد الحرام مشرک بندہ مسجد حرام دے قریب بھی نہ جائے مشرک اتے اللہ نے جنت نو حرام کر چھڈیا ہے تے اینوں بھی یہ کہا گیا کہ تو نا میں حاضر تیرا عقیدہ کیے میرے بارے تو جو آیا انہیں پیسے لا کے میں حج واسطے حاجیو غور کرے آج تو جو آیا حج واسطے تیرا عقیدہ میرے بارے کیے تے اے جڑا صحیح بندہ ہے اندروں صحیح ہے عقیدے دا ٹھیک ہے انہوں تے بڑا ہی مزہ آؤں ہے جدوں یہ لفظ کہندا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کیوں جی ترجمہ ہوتا جی دا یہ تے پھر مومن مواحد آدمی تے یہ تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اے اللہ میں حاضر ہوں تے میں وعدہ کرنا وا تیرا شریک ہی کوئی نہیں اللہ لا شریک لک لبیک ان الحمد اللہ یقیناً تیری تعریفاں کسی اور دی تعریف ان الحمد والنعمت نعمتاں بھی تیریاں والملک بادشاہیاں بھی تیریاں ہن آپ پنڈ دا بھاویں لمبردار ہے بھاویں ڈی سی صاحب ہے بھاویں گورنر صاحب نے بھاویں ملک دا سربراہ ہے بھاویں کسی ملک دا بادشاہ ہے پیروں بھی ننگا سروں بھی ننگا یہ کہہ رہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اعتراف کرے ان الحمد والنعمت لک والملک اللہ حمدہ بھی تیریاں تاری نعمتاں بھی تیریاں تے بادشاہیاں بھی تیریاں وہ یہ ترانہ ہی اللہ کرے مسلمان سمجھ لین تے دے مطابق اپنی زندگی بدل لین ابراہیم علیہ السلام نو جدو حکم ہویا فرمایا میرے ابراہیم میرے گھر نو شرک کولوں پاک کر نالے پرونے آ رہے ہیں پہلو صفائی کرو وَطَّهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ میرے گھر آن کے جنہ میرے گھر بیت اللہ دا طواف کرنا ہے جنہ ایتھے قیام کرنا ہے جنہ ایتھے رکوع تے سجدے کرنے انہاں واسطے میرے گھر نو صاف کر دیو اللہ دے گھر دی صفائی دا اللہ حکم فرما رہے امر دا سیگا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرما رہے ہیں کہ آج جنیاں روئے زمین دے اتے مسجدہ نے یہ ساریاں مسجداں انہاں دی نسبت بیت اللہ شریف والے تے اے وہ بڑی مسجد ہے اتھے ایک نماز دا ثواب 1,00,000 نماز دے برابر ہے ایتھے تسی ایک نماز پڑھو 27 نمازاں دے برابر ثواب ایک نماز با جماعت تسی جامع مسجد وچ پڑھو 27 نمازاں دا ثواب اور ایک روایت 50 نمازاں دا بھی ثواب آوندا ہے پر بیت اللہ شریف وچ ایک پڑھیا 1,00,000 نماز دا ثواب تے اے جڑا حج ہے فرمایا میرے ابراہیم ہن تسی صفائی کر لئیے تے ہن اعلان کرو اعلان سنیا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا تسی اعلان فرما وَأَذِّنُوا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ دوسری آیت اللہ فرما رہے ہیں میرے ابراہیم اعلان کر دیو لوگوں میں اعلان اذن دے دو لوگوں کو وَأَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ میرے گھر نو تساں صاف کر دیتا ہے شرک کولوں بھی تے میل کچیل کولوں بھی صاف ستھرا کر دیتا ہے تسی ایتھے ذرا غور کرنا
حضرت ابراہیم، میں آئندہ جمعے انشاءاللہ وہ بیان کراں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دے جھنڈے نہیں گڑ دیتے؟ کیوں جی؟ جڑے پاسے بھی بوتی بت سن، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان تے کھیل کے نا تے ایسا نظام قائم کر دیتا، اللہ اکبر، کہ ہر پاسے لا الہ الا اللہ دیاں تماں پہ گئی، صفائیاں بھی ہو گئی، تے اج بھی ماشاءاللہ ویکھ لو اللہ تانوں سانوں بار بار اوتھے لے جائے، کیویں صفائی اوتھے بیت اللہ شریف وچ، اینی لوگاں دی آمد و رفت ہے، اینے لوگ نے، اگر کوئی شے اوتھے گر بھی جائے نا تہاڈی ساڈی سوچ تو بالا ہے، ایک منٹ تو پہلے صفائیاں ہو جاندیاں، ہر پاسے امن، اینا جمع غفیر عید کا رمضان المبارک تو پہلے بھی اینا رش، اے دے باوجود اوتھے اینا امن ہے، اینا سکون ہے، اینی صفائی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نے، اینی صفائی کر کے فرمایا انہیں اعلان کر دو حج واسطے، تے فرمایا لوگ پیدل بھی آن، پیدل بھی، سواریاں تے بھی، پہاڑاں تے گھاٹیاں دے وچوں بھی، دوروں دوروں بھی، نیڑیوں بھی، دوروں بھی لوگ آن گے، لوگ آندے ہی رہن گے، اللہ اکبر۔ دوسرے مقام تے نہ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اے میرے محبوب اساں بیت اللہ شریف نو ثواب دی جگہ بنایا ہے، لوگاں واسطے ثواب دی جگہ بنایا ہے، ایتھے جڑا ایک واری آئے گا او دا پھر اون نو دل کرے گا، جڑا آئے گا پھر اون نو دل کرے گا، مثابۃ للناس، اے دا معنی ہے کہ لوگاں دا دل نہ بھرے جدے تو کہ جڑا بار بار اوتھے جائے۔ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ وہ نشان دعاواں کر دے، اللہ مدت ہوئیے سہک دیاں نو ہن جوگی ساگ بنان نو جی کردا، کئی انہاں دے بھی الفاظ نے، اللہ مدت ہوئیے سہک دیاں نو ہن ہر بار آن نو جی کردا، اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا، اللہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا، اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا، تے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو ملتزم دے نال پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا۔ آدھے نے 36 حج بابے را کیتے، 36 حج جدے تے اللہ رحمت فرمائے، اللہ پاک جدے تے کرم فرمائے، 36 حج کرن دے باوجود بابے دا دل نہیں بھریا حالی، آدھے نے اللہ ایتھوں دی حکومت نو تو اعلان کر دے، میرے مکے رہن دا تو سامان کر دے، تے نال اگلے الفاظ نے شاید ہن میتھوں ایتھے آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، پر چھندا دل بھی میتھوں منایا نہیں جانا۔ بابا جی 36 حج کر لے جے حالی بھی انہاں کیا مثابۃ للناس دا مطلب ہی یہ ہے، تہاڈا بھی جان نو دل کردا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک لے جے تانوں سانو سارے نو جمعے دے وقت دعا بڑی قبول ہوندی ہے، اللہ اپنی رحمت فرما، اللہ تو ناممکن نو ممکن بنا سکے۔ بابا جی فرما دے نے جدوں کوا کمزور ہو گئے تے بابے بلال وچ بیٹھے ہویاں، صوفی احمدین رحمت اللہ علیہ گواہ نے، انہاں دا بیٹا حاجی ہارون وہ نے کہ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف بیٹھے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہے سن، شاید ہن میتھوں ایتھے
آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا، تے جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، پر چھندا دل بھی میتھوں منایا نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ تے سمسام اپنے آپ مخاطب کر کے آندے رحمت اللہ علیہ، تو سمسام دے اپنے دل نو تسلا، یعنی اللہ تے تو اینا پر امید رہ حرم چ بہ کے، سمسام دے تو اپنے دل نو تسلا، حرم وچ تو بیٹھا کر اللہ اللہ۔ وہ تو لوگ جاندے ہیں نا عمرہ کرنا تے اج بھی کر آؤندے، ایڈی سختی کوئی نہیں سی ہوندی، ہن تے بڑی سختی ہو گئی نا تے پیسے بھی زیادہ ہو گئے۔ سمسام تو دے اپنے دل نو تسلا، تو حرم وچ بیٹھا کر اللہ اللہ، جدوں دی رحمت دا وجہ آن چلا، تو جانا بھی چاہے تے جایا نہیں جانا۔ اللہ نے تیرا انتظام کر دینا ہے۔ حج بہت بڑی عبادت، میرے ابراہیم تسی اعلان فرما دیو۔ ابراہیم علیہ السلام نے، حافظ ابن کثیر فرما دین، ایک پہاڑی ابو قبیس پہاڑ ہے یا صفا پہاڑی ہے، یہ دے اوپر چڑھ گئے تے عرض کر دینے، اے میرے مولا میری آواز تے قریب قریب رہ جائے۔ وہ تو آواز بڑی دراز ہوندی سی، پھر بھی پہاڑ ہے علاقہ تے اینی دور تے نہیں نا آواز جائے گی، اے میرا اعلان کتھوں تک جائے گا؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے ابراہیم تسی اعلان فرما دے، اللہ میری آواز کتھوں تک جائے گی؟ نیڑے نیڑے رہ جائے گی۔ تے میرے اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم تیرا کم اعلان کرنا، آواز پہنچانا میں رب دا کام ہے۔ کتھوں تک آواز جائے گی؟ جڑے ماں دے پیٹ وچ بچے نے انہاں تک بھی جائے گی تے قیامت تک جائے گی۔ آ دیکھو آواز اعلان تسی آئی سنیا نہیں، پہنچ گیا نا؟ اسی طرح اعلان لوگ آندے جان گے، اعلان سندے جہاں تک قرآن موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام دا اعلان بیت اللہ دے واسطے ہوندا رہے۔ تو عرض یہ کیتے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید ایک اور جگہ تو سننا، پھر تو میں حدیث مبارکہ سنانا چاہنا یکے بعد دیگرے۔ اللہ دا قرآن سنو محبت دے نال۔ اللہ پاک نے حج دے اوتھے مسئلے بیان فرمائے۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ ایک آیت دوسری آیت فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن اللہ غفور رحیم۔ ایک اور ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ جاگنا ذرا اللہ دا قرآن سننا محبت دے نال۔
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ رَبًّا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اللہ پاک قرآن دا پیار نصیب فرمائے۔ یہ نے قرآن دی کریم دیا آیتاں جنہاں وچ میرے اللہ نے یہ مسئلے بیان فرمائے۔ سنو ذرا، فرمایا الحج اشہر معلومات، حج جیڑا ہے اے دے واسطے معلوم مہینے ذیقعدہ ذوالحج، فرمایا اے دے اندر لوگ حج دیاں تیاریاں کر رہے ہیں، بیت اللہ وال جا رہے ہیں۔ فرمایا لوگو جدوں تسی انہاں دناں وچ حج نو فرض کر لو تے پھر نا فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، حج دے دناں وچ لوگ بہت اتھے زیادہ ہوندے نے، کوئی غصے والے بھی ہوندے نے، کوئی نرمی والے بھی ہوندے نے، کوئی کالے بڑے، کوئی نرم بڑے، کوئی سست بڑے، کوئی کس ملک چوں آیا ہے، کوئی کس ملک چوں آیا ہے، اور رش بہت زیادہ ہے۔ تساں کی کرنا ہے؟ حج دے موقع دے لڑنا نہیں، حج دے موقع دے اللہ قرآن دس رہے ہیں لڑنا نہیں، نافرمانی نہیں کرنی، بیبیاں نو نہیں تکنا، یعنی عورتاں بھی اتھے زیادہ نے، عورتاں دی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، حیا دا دامن نہیں چھڑنا۔ اے ایک اللہ دی قدرت دا بہت بڑا اجتماع ہے کہ پوری دنیا تو لوگ اتھے نے، عورتاں تے نظر نہیں رکھنی، نافرمانی نہیں کرنی، حج دے موقع تے جھگڑا نہیں کرنا، اور اے قرآن دس رہے تے حدیث مصطفیٰ دے نال صحیح البخاری رحمت دو عالم جناب محمد سارے پیار نہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جا کے ہوشیار ہو کے، ذرا بیدار ہو کے نا، پریشان ہو کے نہ پو سنو تو دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حدیث وچ کیویں آیا؟ رحمت عالم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، رواہ البخاری۔ جی میں قرآن دی ایت ایویں حدیث مصطفیٰ، جی میں قرآن حجت ہے ایویں حدیث مصطفیٰ حجت ہے، جی میں قرآن حق ہے ایویں سونے مصطفیٰ دا فرمان بھی حق ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ واسطے حج کردا ہے اوتھے اوہو جیاں آدتاں گلاں نہ کرے جدے نال بندہ مائل ہوئے گناہ دی طرف، تے نافرمانی بھی نہ کرے۔ اے جڑا حاجی ہے پاکستانوں آیا یا کسی جگہ تو آیا ہے، جدوں یہ واپس پلٹے گا راجا کا یوم ولدت امہ، راجا کا یوم ولدت امہ، جاگنا ذرا فرمانا۔ آپ نے فرمایا اے بندہ جدوں واپس پلٹے آئے انجے جویں اج ماں دے پیٹ چوں دوبارہ جنم لے کے آیا ہے، یہ جے حج۔ فرمایا راجا کا یوم ولدت امہ، اللہ نے یہ دی زندگی بدل دیتی ہے، اللہ نے یہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے۔ اور دوسری حدیث یعنی قرآن کریم دے اندر جڑا تسی سن رہے ہو ولا جدال فی الحج، اگلے الفاظ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، حاجیو تسی جدوں حج واسطے جا رہے ہو تسی جو کرو گے اللہ وہ جاندا ہے،
تسی اوتھے حج دے دورانیاں جو بھی کرو وما تفعلوا من خیر بھلائی وچوں جو کرو یعلمہ اللہ اللہ انہوں جاندا ہے تے وتزودوا تے ایتھوں زیادہ راہ لے کے جایا کرو ایک تے زیادہ راہ پیسہ روپیہ ایک زیادہ راہ اور ہے فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی ایک زیادہ راہ تقوی ہے فرمایا وہ پیسے نہ ہون تے پھر بھی گزارا نہیں جے تقوی نہ ہوئے تے پھر بھی قبول نہیں تقوی بھی ضروری تے زیادہ راہ بھی ضروری تے آخر تے فرمایا واتقون یا اولی الالباب یہ گلاں نے عقل والے واسطے ہن ایتھے ایک ہور حدیث سننا یہ بھی بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ سنو میرے نبی دا فرمان کنا پیارا جویں میرے پیارے نبی پیارے نے فرمان بھی آپ دا پیارا آپ نے فرمایا عمرہ جیڑا دوسرے عمرے دے درمیان دا کفارہ ہے تے حج جیڑا ہے الحج المبرور مبرور حج جیڑا ہے اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے لیس له جزاء الا الجنہ حجیو کیا شان ہے تواڈا اللہ نے حج دا بدلہ ہی جنت رکھیا ہے لیس له جزاء الا الجنہ تے پھر صحابہ نے بھی پوچھا کہ حج مبرور کیا ہے حج مبرور ادھر دھیان کرو حج مبرور انہاں کیا حج مبرور انہوں آدھے نے کہ بیت اللہ وچوں واپس آ کے ہن نیکی دے دل وچ نیکی دی محبت آ جائے برائی دی نفرت آ جائے اینوں آدھے نے حج مبرور تے جے حج کر کے آن کے نہیں بدلیا صرف گھر دے بوئے کے تختی جڑی سی نا صرف وہ بدلی اور جدوں گیا اینوں عادت ہے جھوٹ بولنے دی پھر بھی جھوٹ بولدا پیا آن کے حج کر کے انہوں حج مبرور نہیں کہندے ایویں پینڈا کیتا سو پیسے ضائع کیتے والحج المبرور حج مبرور نہیں کہ اوتھے گیا ہے بدلیا نہیں جھوٹوں بھی بولدا ہے گالیاں اوویں دیندا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا کئی حاجی نماز نہیں پڑھتے شراب بھی پی رہے ہیں منڈیاں نال رل کے یاراں نال رل کے بدکاریاں کر رہے ہیں میلیاں تے جا رہے ہیں اور رشوتاں لے رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں حرام کھلا رہے ہیں بس انہیں تختی بدلی ہے حاجی محمد ابراہیم تے حاجی محمد شفیع تے حاجی فلانا ہے حالانکہ کوئی ضروری ہے یہ حج دا صدوانا یہ نہ رکھنا کوئی ضروری نہیں تھی مسیتوں نکل کے جاؤ تو تہاں کدی پوچھے تمہوں کو پوچھے کہ تیرا نام کی ہے تھی کہو بھی میرا نام محمد حنیف نمازی کدی آخیا جی کوئی نام ضروری نہیں نماز پڑھی اللہ واسطے فرمایا جیڑا بندہ اتوں آن کے بدلتا نہیں نا یاد رکھیا جے فرمایا وہ حج مبرور نہیں جے حج مبرور ہے تو دا بدلہ جنت ہے اللہ کرے ہر ایک حاجی دا یہ ذہن اللہ بدل دے جی میں کہنے دعا ہی ہے نا اللہ نے آخیا میرے بندے دے دل میرے نہ دونوں انگلوں دے درمیان وچ تے جدوں بندہ اتھے جائے میدان عرفات وچ مشعر الحرام دے کول مزدلفے منا اللہ کرے اللہ دل بدل دے جدوں واپس آئے انج 4 دن بندہ صحیح رہتا ہے واہ کو مہینہ کو صحیح کرتا مگروں پھر ساڈا جڑا معاشرہ نے غالب آ جائے بڑا اوکھا کام ہوتا ہے جی اگر وہ بندہ بچتا بھی نہ تو کوئی نہیں تیرے پچھلے معاف ہو گئے نا اگوں مڈو شڈو صحیح اسی بھی تے ہیں نا اسی بھی تے ہیں تے تو تے سارے بخشوا ہیں تے چلو کوئی نہیں پھر صحیح نہیں ایسی بات نہیں یہ حج مبرور نہیں ایک اور حدیث سننا
فرمایا حج اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ ساڈے تواڈے نصیباں وچ فرمائے کہ حج اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے فرمایا، عمر سن، تین ایہو جیاں نعمتاں نے جنہاں دے نال پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے۔ حدیث دے اب الفاظ سننا، عربی عبارت ذرا توجہ دے نال۔ اما علمتا، عمر تو جاندا نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلا وان الہجرات تہدم ما کان قبلا وان الحج یہدم ما کان قبلا، رواہ مسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عمر جیڑا بندہ سچے دل نال اسلام نو قبول کر لے، اللہ او دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اور یہ حدیث دے بارے تسی سنیا جی حیران ہو جاؤ گے، امام ابن سیرین اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ساڈی قلم چ اتنا زور نہیں اسی وہ بندے لکھ سکیے، صرف اس وجہ تو جننے بندے مسلمان ہوئے۔ ڈر تو یہی ہوں سی نا، جیڑا آندا سی وہ آندا سی جی اسی تے بڑے گناہ کیتے نے، تے جدوں میرے محبوب کو آندا سی آپ فرماندے سن جے سچے دل نال من جاؤ گے تے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اج بھی کوئی بندہ سچی توبہ کر لے مسیتے، آکھے یا اللہ میں اج دے بعد جھوٹ نہیں بولاں گا، نماز دی پابندی کراں گا، رزق حلال کماواں گا، کھواواں گا، کھاواں گا، یا اللہ میں توبہ کرنا، یہ دے نال بھی یہی وعدہ ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ کیوں جی یہو جہا دین کوئی تانوں دنیا تے ہور لبنا ہے؟ یہو جہا دین دنیا تے کوئی دین اسلام ہے جنیاں برکتاں ہی اینیاں نے۔ سچے دل نال معافی منگ لو، پچھلیاں معاف ہو۔ 100 بندے دے قاتل نو بھی اللہ نے معاف کر چھڈیا۔ نمبر 2 فرمایا جڑا سچے دل نال اللہ نو راضی کرنے واسطے ہجرت کردا ہے، اللہ او دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ تے جڑا بندہ حج کردا ہے اللہ او دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ قرآن نے کیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله۔ حاجی معافی مانگدے نے اللہ دے کولوں تے میرا اللہ اپنا تعارف انہاں نوں کرواندا ہے، حاجیو آن والیو، ان اللہ غفور رحیم۔ تسی میرے کولوں معافی مانگ رہے ہو، تانوں بھلیکھا نہ رہے، میں تواڈے گناہ وال نہیں ویندا، میں تے اپنی رحمت نال تانوں معاف کر دینا۔ تو اللہ پاک اتنا غفور رحیم۔ ایک اور حدیث سنو تے بعد ختم، اے جامع ترمذی کتاب الزہد، اللہ دے پیارے نبی جناب محمد سارے نہیں جہاں دے تھک گئے، کیوں جی حضور نال پیار ہے کہ نہیں؟ تے گوڑے چھڑ دے ہو پھر جمعہ دے ختم ہونے لگا، جنہیں میں شروع کیتا سی انہوں نے 1 گھنٹہ صرف جمعہ ہوتا ہے، جمعہ ہونا چاہیے کوئی 2-3 گھنٹے سمجھان واسطے، کیوں جی جلدی تشریف لیا کرو اللہ دے گھر وچ تاکہ وقت تے جمعہ شروع ہوئے، کیونکہ اج کل گرمی بڑی ہے تے اینوں ذرا ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ گرمی دا ذرا اللہ اپنی رحمت دی بارش پا دے۔ حدیث مصطفیٰ سناواں کہ ختم کر دے؟ سننا چاہتے ہو؟ تے پھر میرے پیارے نبی دا اسم مبارک میں اپنی زبان تے لے آندا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سجدے ہی ہاں حضور دے نال، سارا جہان سجدہ ہی حضور دے نال، تے حضور تو بغیر اسی کاسے جوگے ہاں؟ اللہ ساڑے پیارے نبی دے روضہ پاک تے رحمتاں دیاں برخا نازل فرمائے، اور سانو اللہ اپنے حبیب دا صحیح منن والا پیروکار بنائے۔ آپ نے فرمایا اے تسی حدیث پاک سنو گے دل خوش ہو جائے گا، میرے پیارے نبی دیاں پیاریاں باتاں آپ نے فرمایا، او لوگوں
اللہ والے تابعوا بین الحج والعمرات فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة رواہ الترمذی۔ میرے پیارے نبی دا کتاب الزہد جامع ترمذی، آپ نے فرمایا اوے حج کر دے رہو، عمرے کر دے رہو، یہ آپ نے فرمایا جی، حج کردے ہی رہو، عمرے کہ کوئی عمرے تے جان لگا تے تسی انہوں آکھو کتھے چلے عمرے تے اگے بھی تے تو قیاس ہے نہیں، جی آپ نے نہ جانا تے جان دیو کہ نو کچھ جاندا ہے، تسی جاؤ گے کہ نہیں؟ جاؤ جاؤ، بار بار جاؤ، تے تسی یہ اگو آکھو گے کہ پیسہ ٹکا تے ہے کو نہیں تے جانا کیویں میں نہیں، اللہ انتظام کرنے والا، تسی سچے دل دے نال ارادے کر لو تے ہر اتحیات وچ درود پاک پڑھن تو بعد وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایسے جامع مسجد محمدی دے اندر واقعہ آیا پیش، اے میں سنایا سی 2 سال پہلے کہ جیڑا یہ بندہ پڑھے اللہ وہ دے بیت اللہ دے جان دا انتظام کر دے گا۔ لو ساڈے اس جامع مسجد محمدی وچ خاتون ایک بی بی ہے، انہیں اتھوں سن کے جا کے پڑھے، عمرہ بھی کیتا سو تے حج بھی کیتا سو۔ اللہ حافظ محمد یحییٰ صاحب میر محمدی رحمت اللہ علیہ دے جنت میں درجے بلند فرمائے۔ حافظ صاحب کو بھی جوڑی گئی سی، انہاں کہ حافظ جی اہیں تے سن کے تے ساڈا دل گھائل ہو رہا ہے، تے دل یہ کردا ہے حاجی جاندے نے پہ مکے مدینے سانو پر لگ جان تے اسی اڈ کے ٹر جائیے، اینی محبت ہے بیت اللہ شریف دی، مکہ مکرمہ تے مدینے پاک دی اینی محبت ہے، پر کریے کی ساڈی تے روٹی پوری نہیں ہوندی، پھیری لائی دیے محنت مزدوری کرنے ہاں۔ حافظ صاحب نے فرمایا تو اپنی فرضی نماز نفلی نماز جدوں بھی نماز پڑھے درود پاک پڑھن دے بعد یہ الفاظ پڑھ کم از کم 3 دفعہ، اللہ تیرے مکے مدینے دے انتظام کر دے گا۔ تے وہ ماشاءاللہ ہو کے آئے، تے بھی ہو کے آئے ہیں۔ اللہ میں بڑی خوشی ہوئی، کہتے ہیں جی تھوڑے کو سنیا سی اہیں پڑھ دے رہے ہیں تے اللہ نے ساڈا سبب لا دے۔ پتہ کیویں لگا؟ میے دا فیکٹری والوں لگ گیا، بی بی دا انہاں رل مل کے بنا لیا، جوڑا ہی گیا، پھر اللہ نے انتظام کر دیتا نا تے اللہ کرے گا، حوصلہ رکھیا کرو، اللہ تہاڈی ضرور مدد کرے گا۔ تو میں گل کی سنا رہا سا، آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرے بار بار کرو، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ، 2 نعمتاں ملن گیاں۔ میرے مدنی سرکار نے فرمایا فَإِنَّمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، اللہ تواڈیاں غریبیاں دور کر دے گا۔ اللہ سونیا جڑے بھی عمل کرن تیرا فرمان ہے تیرے محبوب دا، یہ تے غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیوں جی؟ کیوں بھی عاشقو، او حضور دے عاشقو، تانوں پتہ ہے کہ نہیں حضور دی زبان چو غلط نکل سکتا؟ اور جامع مسجد محمدی میں آنے والوں غیور باشعور مسلمانوں، ساڈا ٹھوس عقیدہ ہے کہ میرے مدنی سرکار دے بارے تے سوچیا بھی نہیں جا سکتا، تے جڑا میرے نبی دی بات نو اپنے سینے نہ لا لے گا اللہ انہوں چمکائے گا، پھر انشاءاللہ اللہ انہوں بار بار اتھے لے جائے گا، اللہ وہ دے واسطے رستے ہموار کر دے گا۔ او غریبیاں مکانا چاہتے ہو، غربت دور کرنا چاہتے ہو تے حج عمرے بار بار نال فرمایا اللہ تواڈے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ مثال دے کے دسیا کہ جویں پٹھی ہے نا، پٹھی سنیاریاں نو پتہ ہے او دے وچ سونا تے چاندی رکھو تے او میل کچیل راہ کے دور کر دیندی ہے، صاف ستھرا سونا تے چاندی سامنے آ جاندی ہے۔ فرمایا ایویں حج تے عمرہ بندے دے گناہ معاف کر کے انہوں صاف ستھریاں کر دے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو۔ اللہ اکبر، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، حج دے فضائل بھی دسے کہ حج کرن نال اللہ کنا راضی ہوندا ہے۔ اور کئی پھر بندے مسئلے پوچھتے ہیں، بچی جوان ہے میں پہلو دی شادی کراں کہ میں حج کراں، بچہ جوان ہے پہلے شادی کراں کہ حج کراں؟ اللہ والیو
شادی کرو سادگی دے نال، ناراض نہ ہوئے جی، شادی کرو سادگی دے نال، تے اللہ دا گھر بھی حج بھی کر کے آؤ۔ شادی کرنی ہے تساں لکھاں روپیے لا کے تے مگروں آکھنا حج کیویں کریے؟ تانوں کنے آکھیا کہ 1000 بندہ برات تے بلاؤ؟ ولیمہ ایک وقت سی، دال روٹی تے بھی ہو سکتا ہے، چھوڑا جہا گوشت شوربے تے بھی ہو سکتا ہے۔ حج کرو شاید دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، عمرے کرو شاید دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ۔